فہد اس شخص کا نام تھا جس سے میری سہیلی کی شادی ہوئی تھی۔ فہد کی ماں نے ماہرہ کو ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا تھا۔ میری سہیلی کی عادت تھی کہ وہ بزرگوں سے انتہائی ادب سے پیش آتی تھی، ان کی خدمت کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اسی عادت کے باعث وہ آنٹی کی نظروں میں آ گئی۔ تقریب میں اس نے آنٹی کا خیال رکھا، تبھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو ہی اپنی بہو بنا کر رہوں گی۔ شادی کی تقریب کے بعد جب آنٹی گھر لوٹی تو بیٹے کے سامنے ماہرہ کی بے حد تعریف کی اور اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا، لیکن نئے زمانے کے نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان، جس لڑکی سے بھی آپ میری شادی کریں میں پہلے اس سے ملوں گا، اگر وہ میرے دل کو بھائی تب ہی اس سے شادی کروں گا، ورنہ نہیں۔ میرے دیکھے بھالے بغیر میری شادی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ ماں نے ان باتوں کو ایک ناسمجھ نوجوان کی نامعقول خواہش قرار دیا اور کہا، بیٹے، کون ماں باپ ایسے ہوں گے جو اس بات کی اجازت دیں گے کہ ان کی بیٹی شادی سے قبل کسی آدمی سے ملے؟ فرض کرو کہ وہ نوجوان لڑکی کو پسند نہ کرے تو اس لڑکی پر کیا گزرے گی؟ تمہیں میری پسند پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ غرض ماں نے ایسے دلائل دیے کہ فہد چپ ہو گیا، مگر دل سے وہ اپنی خواہش سے دستبردار نہ ہوا۔ اس کے من میں یہ خلش رہی کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھے بغیر بیوی کے روپ میں کیوں کر قبول کرے گا۔ فہد کی ماں سے جلد از جلد بیانا چاہتی تھی، تبھی بغیر وقت ضائع کیے وہ اس کا رشتہ طلب کرنے خالہ جی کے گھر گئی۔ خالہ نے بھی اچھا رویہ اختیار کیا، کیونکہ آج کل میں گھر بیٹھے لڑکیوں کے رشتے ملنا بہت مشکل ہیں۔ خالہ جی نے بھی فہد کو اسی شادی کی تقریب میں دیکھ لیا تھا، لڑکا ان کو پسند آیا تھا، لہٰذا انہوں نے آنٹی کی خواہش کو ٹھکرایا نہیں، لیکن فہد کو جب معلوم ہوا کہ ماں رشتہ طے کر آئی ہے تو وہ شور مچانے لگا، مگر آنٹی نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ آنٹی نے شادی کے لیے بھی اتنا کم عرصہ رکھا کہ وہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ فہد اس دوران بھی ماں سے یہی اصرار کرتا رہا کہ ابھی بھی وقت ہے، لڑکی سے مجھے 2 گھڑی ملنے دو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اگر مجھ کو لڑکی پسند نہ آئی تو دیکھ لینا، میں اسے چھوڑ کر اپنی پسند سے شادی کر لوں گا۔ ارے احمق، میرا تجربہ تجھ ناقص عقل والے سے کہیں زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تو اگر پسند سے شادی کی تو ضرور 2 دنوں میں معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، پھر تو ہاتھ ہی ملے گا۔ ماں صحیح کہتی تھی، آخرکار ماں جیت گئی اور بیٹا ہار گیا۔ ماہرہ میری بچپن کی سہیلی تھی، میں خوب جانتی تھی کہ وہ نہ صرف گنوں میں پوری تھی بلکہ خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرتی میں بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ آنٹی نے بیٹے سے یقین کے ساتھ کہا کہ دیکھ لینا بہو، تم کو ضرور پسند آئے گی، پسند نہ آئے تو پھر بات کرنا۔ اس یقین بھرے لہجے پر فہد چپ ہو گیا، اب دولہا بنے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ ماں تاریخ بھی رکھ کے آ گئی تھی، جب ماہرہ بہو بن کر اس کے گھر آئی تو فہد کے قدم زمین پر نہیں ٹکتے تھے، وہ دلہن کے ہر روپ کا دیوانہ ہو گیا۔ ماہرہ کو 100% نمبر ملے، وہ نہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے نمبر 1 تھی بلکہ عادات کے لحاظ سے بھی بے حد اچھی اور شائستہ لڑکی تھی۔ اس نے سسرال میں قدم رکھتے ہی ہر کسی کے دل میں گھر کر لیا۔ شادی کے ابتدائی دن تو ایسے گزرے جیسے بہار کا جھونکا، پتہ بھی نہ چلا، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ شادی کے سال بعد پہلا بیٹا اشر گود میں آ گیا، گھر میں رونق بڑھی اور خوشیاں بکھر گئیں، دادی واری صدقے ہونے لگی اور فہد تو بیٹے پر جان فدا کرتا تھا۔ بیوی بھی پہلے سے بڑھ کر پیاری ہو گئی۔ فہد کا اپنا بزنس تھا، خوب کما رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی، اس نے کافی ملازم رکھے ہوئے تھے۔ 1-2 بار ماہرہ بھی فہد کے آفس جا چکی تھی، جہاں اس کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر ایک سمجھدار بردبار قسم کے حضرت براجمان ہوتے تھے۔ غرض میاں صاحب کے آفس کا ماحول ایسا نہ تھا کہ وہ پریشان ہوتی۔ دراصل ایک گھریلو ملازم کو فہد سے کچھ رنجش تھی، سو اس نے ماہرہ کے دل میں شوہر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہوا یوں کہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن آفس سے کسی نے اسے فون کیا اور کہا، میڈم، میں یہاں ملازم ہوں، آفس کے باہر سے فون کر رہا ہوں، کیونکہ بروقت آگاہ کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ آپ کسی دن صاحب کے آفس کا چکر ضرور لگائیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور آپ کو نقصان ہو۔ یہ عجیب و غریب قسم کا فون کس نے کیا تھا؟ نام تک نہ بتایا۔ ماہرہ نے کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب 3 بار یہی فون آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ممکن ہے فہد کے آفس میں کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی خیر خواہ ہو جو ہم کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروباری مخالف پریشان کرنے کو فون کرتا ہو۔ یوں ایک روز وہ بغیر اطلاع شوہر کے آفس چلی گئی، بہانہ کیا کہ طبیعت خراب تھی، آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی گاڑی اور ڈرائیور دے دیجیے۔ فہد اور خوش اخلاقی سے حسب معمول بیوی کی آؤ بھگت کی، اہمیت دی، محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کا یوں چلے آنا کس قدر بار خاطر ہوا ہے۔ ماہرہ نے بغور ہر شے کا مشاہدہ کیا تو ایک بات نے اسے چونکا دیا۔ اس بار آفس میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور یہ اس کے خاوند کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ اسے سب سے زیادہ تعجب اس لڑکی کی کم عمری پہ ہوا اور جلد ہی اس نے اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ اس کو ماہرہ کے آنے سے دلی تکلیف ہوئی ہے۔ تاہم ماہرہ خاموش رہی اور کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اگرچہ خوبصورت اور کچھ اضافی خوبیوں کی مالک ہے،
مگر بہت حساس اور جذباتی بھی ہے۔ تبھی تو اس کے دل کی کیفیت چہرے سے عیاں تھی، اور چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس نے گھر آ کر اس بارے میں سوچا، لیکن کسی منفی خیال یا شک و شبہ کو دل میں جگہ دے کر خود کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس معاملے کو درگزر کر دینے میں ہی عافیت جانی۔ کیا جانتی تھی کہ فہد تو پہلے ہی نظر میں ماریا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی میں نوخیزی کے ساتھ بلا کی کشش تھی۔ سابقہ سیکرٹری صاحب بیماری کی وجہ سے چلے گئے تھے، سو فہد نے ماریا کو ہی اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا۔ گرچہ اسے بھی آفس کے کام کی سمجھ نہ تھی، لیکن فرق کیا پڑتا تھا، دل کے سودے تو ہوتے ہی عجیب و غریب ہیں۔ ماہرہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی وہ لمحہ آ جائے گا کہ یہ دھان پان سی انجان لڑکی اس کی زندگی میں بھوچال لانے کا باعث بن جائے گی۔ تھوڑے دن گزرے کہ فہد صاحب دیر سے گھر آنے لگے اور بیوی کے اس سوال سے خفا ہونے لگے کہ آج آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ماہرہ، مجھ سے ایسے سوال نہیں کیا کرو، الجھن ہوتی ہے، بزنس کرتا ہوں تو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اتنا شفیق، اس قدر مہربان، پیار کرنے والا شوہر اب اچانک اسے اس طرح پیش آنے لگا۔ وہ حیران تھی، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ مثبت سوچ کی حامل لڑکی تھی، تبھی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے منفی رنگ سے دیکھنا نہ چاہ رہی تھی۔ لیکن جب کوئی کھلم کھلا اپنی شریک حیات سے بے اتنائی برتنے لگے تو بے وقوف بیوی کے بھی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ فہد کی مسلسل سرد مہری سے ماہرہ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے شوہر سے سیدھے سوباؤ ہی ماریا کے بارے میں سوال کر دیا۔ فہد بھی دنوں سے اسی بات کا منتظر تھا۔ اسے کس کا ڈر تھا؟ صاف صاف ماہرہ کو بغیر لگی لپٹی بتا دیا کہ وہ اپنی سیکرٹری ماریا سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں رہنا ہے تو رہو، میں تمہارے حقوق میں کمی نہیں کروں گا، اگر نہیں رہ سکتی تو بے شک آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ یہ باتیں ماہرہ کے دل پر تیر کی طرح لگی، مگر وہ تحمل سے سنتی رہی، روئی نہ، پیٹی نہ، چیخی نہ، چلائی، بس ٹکر ٹکر شوہر کی صورت دیکھتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ساس نے پوچھا، بہو کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ اپنے بیٹے سے پوچھئے، وہ اور شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بھی بنا لگی لپٹی بتا دیا۔ ماں نے بیٹے کی خبر لی، مگر وہ اپنی بات پر اڑ گیا۔ اس پر آنٹی بھڑک اٹھی، کہا، فہد کچھ تو خدا کا خوف کرو، ایسا تو کبھی ہماری پچھلی 7 نسلوں میں نہیں ہوا۔ آخر ماہرہ میں کیا کمی ہے، اس کا قصور تو بتاؤ۔ اماں، دوسری شادی گناہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 4 جائز ہیں، میں دوسری کر کے کون سا انوکھا کام کر رہا ہوں؟ آپ سے میں نے کہا تھا کہ میری شادی جس لڑکی سے طے کریں اس سے پہلے مجھے ملوا دینا، ورنہ میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ مجھے اب ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ہر لحاظ سے مجھ کو پسند ہے۔ اب آپ کی پسند اس گھر میں بہو بن کر آ سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ آنٹی ماہرہ سے پیار کرتی تھیں، وہ بیٹے کی لنترانیاں سن کر رونے لگی۔ بیوی بھی رو رہی تھی، مگر ان 2 عورتوں کے آنسوؤں کا فہد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، ماں میں چوری چھپے شادی نہیں کر رہا۔ اس کا بیٹا اشر پریشان تھا، وہ پوچھ رہا تھا، امی ابو اور دادی جان سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی بتائیے۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اوپر اپنے کمرے میں جاؤ۔ ماہرہ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور لے گئی۔ تبھی فہد نے ماں کی منت کی کہ غصہ نہ کرو، دیکھو میں ماہرہ اور بچے کی سرپرستی سے تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، ان کے حقوق پورے ان کو ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اتنا کما لیتا ہوں کہ 2 گھروں کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ تبھی آنٹی نے آنسو پوچھ کر بات ختم کی کہ بیٹا خود مختار ہو، میرا کام تو تمہیں غلطی سے روکنا ہے، تم کو ماہرہ سے اچھی بیوی نہیں ملے گی، نئی لڑکی 4 دن کی چاندنی کی طرح ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا، سکون بڑی چیز ہوتا ہے، سکون سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ ایک بات سن لو، میری بہو ماہرہ ہی ہے اور میں کسی دوسری کو جگہ نہیں دے سکتی۔ یہ کوٹھی میرے نام ہے، تمہارے والد نے تمام جائیداد، روپیہ پیسہ، گاڑی، بزنس سب میرے نام کر رکھا ہے، میں اپنی بہو ماہرہ کے نام کر رہی ہوں۔ تم شوق سے دوسری شادی کا ارمان پورا کرو، جا کر ماریا کو بتا دو کہ ماں نے تمام جائیداد بڑی بہو کے نام کر دی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو بے شک تم اسے شادی کر لو، اسے لے کر الگ گھر میں رہنا، میرے گھر میں مت آنا۔ آنٹی نے اپنا سخت فیصلہ سنا دیا۔ فہد جانتا تھا ماں ایسی ہی خالی خولی دھمکیاں نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کرتی بھی ہے۔ میں چلا جاتا ہوں، آپ کی مرضی، جو چاہیں جس کو دیں، آپ کی ملکیت ہے، میں خود کما لوں گا، ٹھیک ہے جاؤ۔ خدا جانے تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے جو بیوی بچے کو بھی چھوڑے جا رہے ہو۔ کل تک ماہرہ خود کو ایک خوش قسمت عورت سمجھتی تھی، لیکن اب یہ نقاب کہاں سے لگ گئی، وہ سوچنے لگی۔ شادی کے بعد تو کبھی فہد نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ ماہرہ کا دیوانہ ہو گیا تھا، کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر اچانک یہ بات کیوں سے یاد آ گئی؟ سچ ہے، مرد کا اعتبار نہیں، کبھی بھی کوئی عورت اسے بھا سکتی ہے اور اس کے دل کو لبھا سکتی ہے، وہ اپنی بے قصور بیوی پر سوکن لا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب فہد 1 ماہ بعد گھر آیا تو ماریا سے شادی کر چکا تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ ماریا اس کی بیوی ہے، اسے ماہرہ کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ تو کر لیا گیا قبول، مگر ساس نے سب اثاثہ اور جائیداد کی مالکن ماہرہ کو ہی بنائے رکھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔